رات کا سناٹا حویلی کے در و دیوار پہ دستک دے رہا تھا، جہاں مومنہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس پھولوں سے سجے بستر کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی، آنکھوں میں موجود خوف اس کی معصومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ مردوں کے وجود اور ان کی بھاری آوازوں سے انجانا سا خوف آتا تھا، آج اسی خوف کے حصار میں قید تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں جکڑ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، شاہ اندر داخل ہوا۔ شاہ جو پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب وکیل تھا، ایک اپنی شخصیت میں بلا کر رعب انتہا درجے کی سنجیدگی رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پہ موجود کی سختی اور غصے کی لہر بتا رہی تھی کہ وہ ایک تند مزاج مرد ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی تیز نظریں سامنے سمٹی ہوئی مومنہ پہ پڑیں، جس نے ڈر کے مارے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کمرے میں شاہ کے قدموں کی چاپ مومنہ کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ شاہ بستر پہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی سنجیدگی نے کمرے کی ہوا کو مزید بوجھل بنا دیا۔ مومنہ نے جیسے ہی اس کی موجودگی کو اتنا قریب محسوس کیا، وہ بدحواس ہو کے مزید پیچھے کھسک گئی، جیسے خود کو بستر کے کونے میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ شاہ کو اس کا یہ بلا وجہ کا ڈرنا اور ہر آہٹ پہ لرز جانا عجیب سا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی دلہن اسے کوئی دشمن کیوں سمجھ رہی ہے۔ اس نے مومنہ کی وحشت کو کم کرنے کے لیے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مومنہ کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا بی پی تیزی سے گرنے لگا، رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کے لبوں سے کوئی لفظ تو نہ نکلا، لیکن بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کی موٹی بوندیں ٹپک کے سرخ گالوں پہ بہنے لگیں۔ شاہ نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، وہ چونک اٹھا۔ یہ محض حیا نہیں تھی، یہ تو جان لیوا خوف تھا۔ شاہ نے اسے غور سے دیکھا، مومنہ کے سامنے کسی گڑیا جیسی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے سوچا کہ شاید یہ عمروں کا بڑا فرق ہی ہے جو اس معصوم لڑکی کے دل میں اتنی ہیبت بٹھا چکا ہے۔ وہ اسے کوئی جلاد سمجھ رہی ہے۔ شاہ نے اپنے لہجے کی سختی کو تھوڑا نرم کیا اور اسے پرسکون کرنے کی خاطر تسلی دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے شفقت سے اپنے حصار میں لینے کے لیے بازو بڑھائے، مومنہ کے حلق سے ایک ایسی وحشت ناک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی جس نے کمرے کے سکون کو تہو بالا کر دیا۔ وہ چیخ اتنی بھرپور اور دردناک تھی کہ کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی باہر تک جا پہنچی۔ باہر ہال میں بیٹھے گھر والے جو ابھی تک شادی کی خوشیوں کی باتوں میں مگن تھے، اس ناگہانی آواز پہ بری طرح سے چونک گئے۔ سب کے چہروں پہ ایک دم سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ دیوانہ وار چلاتی ہوئی اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میرے قریب مت آنا، دور رہنا مجھ سے، خدا کے لیے دور جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ میں ایسی تڑپ اور التجاس تھی جیسے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہی ہو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ شاہ جو ایک مضبوط اعصاب کا مرد تھا، مومنہ کی اس حالت پہ بالکل بے بس ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا خطا ہوئی ہے جو یہ لڑکی اس کے سائے سے بھی اتنا خوف کھا رہی ہے۔ ابھی وہ اسے سنبھالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ باہر کھڑے گھر والوں کی تشویش بھری آواز شاہ کے کانوں میں پڑی تو وہ اندر ہی اندر شدید شرمندگی اور سب کی محسوس کرنے لگا۔ وہ ایک کامیاب وکیل جو عدالتوں میں بڑے بڑے کو لاجواب کر دیتا تھا، آج اپنی ہی دلہن کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ اس کی یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس صورتحال کی کیا صفائی دے گا۔ شاہ غصے اور تسلیل کے ملے جلے جذبات لیے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نیلم بیگم جو شاہ کی ماما تھی پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئیں۔ مومنہ انہیں دیکھتے ہی بیڈ کے ایک کونے میں دبک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے ان کا دل کٹنے لگا۔ تبھی شاہ کی شادی شدہ بہن لائبہ بھی آ گئی، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر نفسیات تھی۔ اس نے ایک نظر مومنہ کی وحشت زدہ چہرے پہ ڈالی اور پھر اس کے قریب آئی، نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اس کے سر پہ تھپکی دیتے ہوئے پیار سے بولی، میرا بچہ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس، کوئی تمہیں نہیں مارے گا، تم بالکل محفوظ ہو۔ لائبہ کے لمس میں موجود وہ شفقت اور پیشہ ورانہ سکون مومنہ کے تڑپتے ہوئے وجود کو آہستہ آہستہ تھامنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں کا خوف اب بھی کسی گہرے اور پرانے زخم کا پتہ دے رہا تھا۔
آدھی رات کا سناٹا شاہزر کے غصے کی گونج سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو باہر لان میں مسلسل ٹہل رہا تھا، اچانک طوفانی انداز میں حال میں داخل ہوا، اپنی ماما اور لائبہ کو مخاطب کر کے دھاڑا، کہاں سے یہ بے وقوف اور ڈرپوک لڑکی ڈھونڈ لائے ہو آپ لوگ میرے لیے؟ میں اسے ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اسی وقت اسے طلاق دوں گا۔ شاہزر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھا جو عدالتوں میں منطق اور پختگی کا قائل تھا۔ اسے اپنی زندگی کے لیے ایک سلیقہ مند سمجھدار جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے آپ لوگوں پہ بھروسہ کیا تھا مجھے ایک میچور لڑکی لا کے دیں، مگر آپ لوگوں نے تو بیوی نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی بچی میرے منہ پہ مار دی۔ وہ مجھے ایسے ڈر رہی ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں درندہ ہوں۔ شاہزر کا غصہ دیکھ کے نیلم بیگم تڑپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا جتنا سخت مزاج ہے اتنا ہی صاف دل بھی ہے۔ وہ آگے بڑھیں، شاہزر کے تپتے ہوئے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ شاہزر میرے بچے، ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ شادی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتی کہ ایک لمحے میں ختم کر دی جائے۔ وہ ابھی بہت کم عمر ہے، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، شاید اس لیے گھبرا گئی ہے۔ تھوڑا حوصلہ رکھو، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر شاہزر کا پارا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی کا سکون ایک ہی رات میں برباد ہو گیا ہو۔ شاہزر جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے غصے کی لہریں اب غائب تھیں۔ وہ جتنا جلدی طیش میں آتا تھا اتنی ہی جلدی اس کا دل موم کر دینے والی نرمی کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ غصہ اس کی شخصیت کی ایک عارضی ڈھال تھی جو اب مومنہ کی معصوم اور سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کے پاش پاش ہو چکی تھی۔ وہ بہت دھیمے قدموں سے بستر کے قریب آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مومنہ نیند کی گہرائیوں میں تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ابھی بھی کرب کے آثار موجود تھے۔ شاہزر نے جیسے ہی اسے تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مومنہ نے نیم غنودگی میں اس کا لمس محسوس کیا۔ اسے خوابوں کی دنیا میں یہی لگا کہ یہ اس کی اپنی پیاری دادی ہے جس کے سائے میں وہ پلی بڑی تھی۔ اس نے لاڈ اور بے فکری سے شاہزر کا بازو تھاما اور سرک کے اس کے مضبوط سینے میں بالکل ویسے ہی چپک گئی جیسے کوئی بچہ اپنی سب سے محفوظ سہارے سے لپٹ جاتا ہے۔ شاہزر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی معصومانہ قربت اس کے اندر موجود تمام تلخی کو مٹا دیا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہ کر سکا، بس خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کی معصومیت میں کھو گیا۔ شاہزر نے جب مومنہ کو اپنے سینے سے لگا ہوا محسوس کیا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ خود بخود مومنہ کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ اس کے سکون میں خلل نہ پڑے۔ اس خاموشی میں شاہزر کی آنکھوں کے سامنے وہ درجنوں کیسز ایک فلم کی طرح گھومنے لگے جو اس نے عدالتوں میں لڑے تھے۔ وہ کیسز جہاں بڑی عمر کے بااثر مردوں نے کم عمر لڑکیوں کو محض اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، جہاں شادی کے نام پہ معصوم کلیاں تشدد کی بھینت چڑھا دی گئیں، اور جہاں قانون بھی اکثر بے بس نظر آتا تھا۔ شاہزر نے ایک سر داہ پڑھی۔ وہ جانتا تھا معاشرہ ایسے بھی شاید اسی صف میں کھڑا دیکھے گا، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک محافظ بننا چاہتا تھا، درندہ نہیں۔ اس نے مومنہ کی معصومیت، اس کی بے خبری میں چھپی وابستگی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلایا، اسے مزید اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے لیے محض ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے اس نے دنیا کی ہر سختی سے بچانا ہے۔ شاہزر نے اپنے ذہن میں عہد کیا کہ وہ اسے کبھی کسی تشدد یا صدمے کا شکار نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے غصے اور اپنی انا کی کتنی بڑی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبح کی روشنی میں مومنہ کی آنکھ کھلی اور وہ خود کو شاندار صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کے کمرے میں آئی۔ مومنہ نے نیوا آنکھوں کے ساتھ اپنی دادی کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہ نیند میں ایسی معمول کے مطابق اپنا نرم گال سامنے والے کے گال پر رگڑنے لگی جیسے وہ روز اپنی دادی سے لاڈ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے معصوم گال کو دادی کے لمس کی جگہ داڑھی کے سخت بالوں کی چبھن محسوس ہوئی، اس کے لبوں پہ کھلتی مسکراہٹ ایک دم میں غائب ہو گئی۔ دہشت کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے شاہزر کا چہرہ اتنا قریب دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ خوف کے مارے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ بدحواس ہو کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اسی عجلت اور گھبراہٹ میں اس کے لمبے ریشمی بال شاہزر کی شیروانی کے بٹنوں میں اور گھڑی میں بری طرح الجھ کے رہ گئے۔
وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی بالوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے اتنا ہی تکلیف ہوتی۔ وہ شاہزر کے مزید قریب ہوتی چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشت ابھری جیسے وہ کسی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ شاہزر نے جب اس کی آنکھوں میں درد اور چہرے پہ کرب دیکھا تو اس کے لہجے کی تمام سختی ایک دم پگھل گئی۔ وہ بہت زیادہ نرمی اور دھیمی آواز میں بولا، درد ہو رہی ہے؟ رکو، ہاتھ مت مارو، میں نکالتا ہوں۔ مومنہ کی گھبراہٹ دیکھ کے شاہزر نے اسے سہارا دینے کے لیے بازو سے تھاما اور ایک ہلکے سے کھنچاؤ کے ساتھ اسے بالکل اپنے اوپر کر لیا تاکہ بالوں کا تناؤ کم ہو سکے اور آسانی سے انہیں بٹنوں سے الگ کر سکے۔ اس اچانک قربت نے مومنہ کی سانسوں کی ترتیب بگاڑ دی، لیکن اس بار شاہزر کی حالت بھی مختلف تھی۔ وہ جو عدالتوں میں بڑے بڑے مجرموں کے سامنے بھی نہیں ہچکچاتا تھا، اس وقت ایک معصوم لڑکی کے لمس میں بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مومنہ کی پیشانی سے ٹکراتی شاہزر کی گرم سانسیں اس کے وجود کی تپش شاہزر کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ شاہزر کا دل اس وقت سینے میں اتنی شدت اور تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں اس کے دل کی یہ دھڑکن مومنہ کو سنائی نہ دے جائے، وہ اس کی بے چینی کو کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ بہت احتیاط سے انگلیاں لرزنے کے باوجود ایک ایک بال سلجھانے لگا، مگر اس کی نظر بار بار مومنہ کے ان بھیگے ہوئے لرزتے ہوئے لبوں پہ ٹھہر جاتی تھی جو خاموش ہو کر بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ بال سلجھتے ہی مومنہ نے ایک دم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہزر نے اس کے بازوؤں کو نرمی مگر مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں چھائے سکون میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ شاہزر نے اس کی خوف زدہ آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا، مومنہ، میں ایک وکیل ہوں، میں نے زندگی بھر مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، لیکن آج تمہاری آنکھوں کے سامنے خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ مومنہ کے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کے بہہ نکلے۔ شاہزر نے اس کے گال پہ بہتا ہوا ایک آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور بولا، تم مجھ سے اس طرح کیوں ڈرتی ہو جیسے میں تمہاری جان لے لوں گا؟ تمہیں مجھ پہ ذرا بھی اعتبار نہیں۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں دکھ پہنچانے کا عہد نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شاید یہ سب تمہارے لیے اچانک ہے، لیکن میرا یقین کرو، میں تمہیں کبھی وہ دکھ نہیں دوں گا جس کا ڈر تمہارے چہرے سے عیاں ہے۔ مومنہ نے سسکتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور کانپتی آواز میں بس اتنا کہہ پائی، مجھے بس مردوں سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ شاہزر کا دل اس کی معصومانہ بات پہ کٹ کے رہ گیا۔ اس نے مومنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے اپنے دل پہ رکھتے ہوئے کہا، ہر مرد درندہ نہیں ہوتا مومنہ، اس دھڑکن کو محسوس کرو، یہ صرف تمہارے ڈرنے پہ تیز نہیں ہوتی، یہ تمہارے لیے فکر مند بھی ہے۔ تمہیں وقت دوں گا جتنا تم چاہو گی، میں تمہارا شوہر بننے سے پہلے تمہارا محافظ بنوں گا، کیا تم مجھ پہ ایک چھوٹا سا بھروسہ کر سکتی ہو؟ مومنہ نے پہلی بار سر اٹھا کے شاہزر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کی جگہ ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت تھی جس نے اس کے سہمے ہوئے دل کو تھوڑی سی ڈھارس بندھائے۔ شاہزر نے جب اس کی آنکھوں میں وہ معصوم سی تڑپ دیکھی تو جذبات کے ایک بے ساختہ بہاؤ نے جھک کے بہت نرمی سے مومنہ کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں بلکہ وکیل کا اپنی بیوی سے تحفظ اور وفاداری کا غیر تحریری معاہدہ تھا، مگر جیسے ہی شاہزر کے لبوں نے اس کی پیشانی کو چھوا، مومنہ کے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بری طرح سے دہل کے پیچھے ہٹی، اس کا سانس ایک بار پھر اکھڑنے لگا۔ وہ گھبرا کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ کراس کی صورت میں رکھ کے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ ہسیانی انداز میں سر ہلانے لگی جیسے اسے شاہزر کی اس محبت میں کوئی چھپی ہوئی سختی یا پرانا صدمہ نظر آ رہا ہو۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی آواز حلق میں ہی دب کے رہ گئی۔ شاہزر کی اس اچانک اور شدید رد عمل پہ ایک بار پھر وہی ساکت رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ مومنہ کے دل کا خوف اتنا گہرا ہے کہ اس کی ذرا سی قربت بھی اس لڑکی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ ولیمے کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی، جہاں ہر طرف روشنی اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ مومنہ بھارے عروسی لباس اور زیورات کے بوجھ تلے دبی شاہزر کے پہلو میں بیٹھی کسی سہمے ہوئے پنچھی کی طرح لگ رہی تھی۔ ابھی تقریب جاری تھی کہ شاہزر کا پرانا دوست اور دور کا رشتہ دار ان کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بڑھا۔ وہ ایک بلند قامت اور بھاری آواز والا شخص تھا جو ہنستے ہوئے شاہزر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کرنے لگا۔
مردوں کی اس اچانک قربت اور بلند آواز نے مومنہ کے اندر چھپے ہوئے خوف کو پھر سے بیدار کر دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہجوم اس پر حاوی ہو رہا ہو۔ دہشت کے مارے اس کا سانس پھولنے لگا۔ اپنے دفاع کی لاشعوری کوشش میں اس نے برابر میں بیٹھے ہوئے شاذر کا ہاتھ اتنی زور سے دبوچ لیا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے ناخن شاذر کی کلائی اور ہتھیلی کے گوشت میں پیوست ہو گئے، لیکن مومنہ کو اس کا احساس تک نہ تھا۔ وہ بس خوف سے اپنی آنکھیں میچ چکی تھی۔ شاذر کے ہاتھ پہ شدید چبھن اور تکلیف محسوس ہوئی، لیکن جب اس نے مومنہ کے لرزتے ہوئے وجود، اس کی گرفت کی سختی کو دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ وہ خاموشی سے درد سہ گیا، حالانکہ اس کی سفید قمیض کی آستین کے نیچے اس کی جلد پہ مومنہ کے ناخنوں کے گہرے سرخ نشان بن چکے تھے جن سے خون رسنے والا تھا۔ شاذر نے دوسرے ہاتھ سے بہت نرمی سے مومنہ کے ہاتھ کو ڈھانپ لیا تاکہ اس سے تحفظ کا احساس دلا سکے، جبکہ اس کا دوست حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریب کی گہما گہمی اور مردوں کا ہجوم مومنہ کے اعصاب پہ اس قدر سوار ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس کا جسم تپنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے، جبکہ ماتھا بخار سے تپ رہا تھا۔ شاذر نے جب محسوس کیا کہ مومنہ کی حالت بگڑ رہی ہے، وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی فنکشن ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، مگر شاذر نے بڑے بزرگوں اور فیملی والوں سے معذرت کی کہ مومنہ کی طبیعت کی خرابی کا بتا کے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے راستے میں گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی مومنہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی۔ گاڑی کی تیز رفتاری اور باہر کی بدلتی روشنیاں اسے کسی ڈراونے خواب کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو سختی سے جکڑ لیتی، پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ شاذر نے فرنٹ مرر سے اس کی وحشت زدہ آنکھیں دیکھیں تو اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ گاڑی میں موجود خاموشی مومنہ کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ شاذر کے کچھ پوچھنے پر بھی اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کی سسکیاں گاڑی کے بند ماحول میں سنائی دے رہی تھی۔ شاذر نے جیسے ہی سڑک کے کنارے گاڑی روکی، مومنہ کے حلق سے بے ساختہ اور وحشتناک چیخ نکلی۔ اسے لگا جیسے شاذر کسی ویران جگہ پہ اسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ شاذر نے گھبرا کے اسے سنبھالنا چاہا اور بولا، مومنہ ڈرو مت، میں بس تمہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ تم خود کو اکیلا محسوس نہ کرو۔ گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کے اسے فرنٹ سیٹ پہ منتقل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مومنہ پہ اس وقت خوف کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اکیلی گاڑی سے قدم باہر رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح پچھلی نشست کے کونے میں دبک گئی، سیٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی نظریں بار بار اندھیرے میں کسی انجانے سائے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا اگر اسے زبردستی باہر نکالا گیا تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو جائے گی۔ شاذر کو آخرکار ہار ماننی پڑی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا کہ اس معصوم لڑکی کے دل میں چھپا یہ زخم کتنا گہرا ہے جو اپنوں سے بھی زیادہ دور کر رہا ہے۔ شاذر نے جب دیکھا کہ مومنہ کی حالت بگڑ رہی ہے، خوف کے مارے منجمد ہو چکی ہے، تو اس نے کوئی دوسرا راستہ نہ پایا۔ نہایت احتیاط اور نرمی سے جھک کے مومنہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ مومنہ کا نحیف سا وجود صدمے سے لرز رہا تھا، مگر شاذر نے اسے بہت سکون سے اٹھایا اور فرنٹ سیٹ پہ منتقل کر دیا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست سے گرم شال اٹھائی اور اسے مومنہ کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر، ہر ڈر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ شال کی گرمائش شاذر کے اس محتاط رویے نے مومنہ کی چیخوں کو سسکیوں میں بدل دیا۔ شاذر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی دوبارہ سڑک پہ دوڑنے لگی، مگر اب شاذر کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا۔ اس کی نظر بار بار اپنے برابر میں سمٹی ہوئی اس لڑکی پہ پڑ رہی تھی جو بخار کی تپش اور انجانے خوف کے درمیان کہیں بھٹک رہی تھی۔ شاذر کے دل میں اب غصے کی جگہ صرف اور صرف ہمدردی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ خوشی اور یہ ڈر کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ گھر پہنچتے ہی شاذر نے بڑی نزاکت سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ کا جسم تپتے ہوئے تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ بخار کی شدت نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ کمرے میں لا کے شاذر نے اسے بیڈ پہ لٹایا، مگر نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی ہسیانی انداز میں سر ہلا رہی تھی۔
جیسے اب بھی کسی خوف کے شکنجے میں ہو۔ شاہزادے نے محسوس کیا بھاری عروسی لباس اور زیورات کی تکلیف اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کے بھاری کنگن اور گلے کا سیٹ اتارا، پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اسے آرام دہ کپڑے تبدیل کروائے تاکہ اس کا دم نہ گھٹے۔ اس دوران مومنہ کی آنکھیں بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی شاہزادے نے ڈاکٹر کو بلانے یا اسپتال جانے کی بات کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے شاہزادے کی قمیص کا دامن مٹھی میں جکڑ لیا، روتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی، نہیں، خدا کے لیے مجھے کہیں مت لے کے جائیں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے مت نکالیں۔ اس کا خوف اس قدر شدید تھا کہ ڈاکٹر کا نام سنتے ہی اس کا بی پی مزید گرنے لگا۔ شاہزادے نے بے بس ہو کے اس کی طرف دیکھا، ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا بخار، دوسری طرف یہ جان لیوا خوف۔ بلانے کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کے لیے اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت زبردستی اسے ہسپتال لے جانا اس کے نازک اعصاب کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شاہزادہ جیسے ہی پٹیاں لینے کے لیے بیڈ سے اٹھنے لگا، مومنہ نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایسی وحشت تھی جیسے شاہزادے کے جاتے ہی کوئی اسے مٹانے کے لیے آ جائے گا۔ شاہزادے نے اسے بہت پیار سے سمجھانا چاہا، مومنہ دیکھو، تمہیں بہت تیز بخار ہے، میں بس تمہارے لیے پانی اور پٹیاں لانے جا رہا ہوں، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ مگر مومنہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا، ہچکیوں کے درمیان بس اتنا کہہ پائی، نہیں، مت جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ شاہزادہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے تپتے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بہت دھیمے سے پوچھا، مومنہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ کیا میں نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ مگر جیسے ہی شاہزادے نے اس کے خوف کی وجہ پوچھنا چاہی، مومنہ کا وجود لرزنے لگا، اس کی آنکھوں میں وہ پرانی دہشت پھر سے لہرانے لگی۔ وہ سوال کے جواب میں مزید سمٹ کے شاہزادے کے بازو میں اپنا چہرہ چھپا لینے لگی۔ شاہزادے کو احساس ہوا وہ جتنا اس کے زخم کو خریدنا چاہتا ہے، مومنہ اتنی ہی گہری خاموشی کی کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ اس کا ڈر محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے معصوم دل پہ لگی کوئی ایسی گہری چوٹ تھی جس کا نام لینے سے بھی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ شاہزادے نے ہار مان کے اسے خریدنا چھوڑ دیا، خاموشی سے اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا، کیونکہ اس وقت سوالوں سے زیادہ مومنہ کو ایک محفوظ لمس کی ضرورت تھی۔ مومنہ نے اپنی دونوں باہیں شاہزادے کے گرد لپیٹ دیں، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ دنیا بھر کی نظروں سے بچانے کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ شاہزادہ اس کی اچانک وابستگی پہ حیران تھا اور متاثر بھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے شاہزادے کے غصے کی تلخی، اس کے رعب کو تو دیکھا، مگر اس نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص نے اسے ایک بار بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں سختی کے بجائے ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ مومنہ کا سہمنا اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ وکیل چاہے کتنا ہی خصیلہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے خطرناک نہیں۔ شاہزادے نے بھی اس کی خاموش قبولیت کو محسوس کیا، بہت نرمی سے اپنی تھوڑی اس کے سر پہ رکھ دی۔ اسے لگا جیسے ایک زخمی پرندہ تڑپنے کے بعد آخر کار اس کے ہاتھوں میں پرسکون ہو گیا ہے۔ بخار کی تپش میں بھی اس کے سینے سے لگی رہی۔ شاہزادے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا، چاہے اسے ساری عمر اس کے خوف کی دیواریں گرانے میں ہی کیوں نہ لگ جائے۔ شادی کے کچھ دن بیت چکے تھے، شاہزادہ اپنی وکالت کے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو گیا، مگر اس کی شخصیت کی سختی مومنہ کے لیے نرمی میں بدلتی جا رہی تھی۔ شام کو گھر لوٹتے ہوئے کبھی اس کی پسندیدہ چاکلیٹس لاتا تو کبھی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز جسے مومنہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ سکے۔ اس نے مومنہ کو اپنا وقت خاموشی دی تاکہ اس کے وجود کی عادی ہو سکے۔ ایک رات شاہزادے کو عدالت کے کسی پیچیدہ کیس کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اسے توقع تھی کہ مومنہ ہمیشہ کی طرح بستر کے کسی کونے میں سمٹی کتاب پڑھ رہی ہوگی یا سو رہی ہوگی، مگر کمرہ خالی دیکھ کے اس کے دل میں ایک دم سے ہول اٹھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، بلکنی چیک کی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مومنہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر باتھ روم کی نیموار دروازے پہ پڑی، جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔
شاہزر نے ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مومنہ فرش پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے صدمے یا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو۔ شاہزر کا دل دہل گیا، اس نے تڑپ کے اپنی باہوں میں اٹھایا، بیڈ کی طرف بھاگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے مومنہ کو دوبارہ اس حال تک پہنچا دیا۔ شاہزر اسے تڑپ کے ہسپتال لے بھاگا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں مومنہ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کے رپورٹ ہاتھ میں تھمائی تو شاہزر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو، وہ 3 ماہ کی حاملہ ہیں، اس وجہ سے جسمانی کمزوری ہوئی ہے اور وہ بے ہوش ہوئی ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ شاہزر کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کے ذہن میں ایک دم وہ تمام دن گھوم گئے جب سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا، ہمیشہ ایک محافظ بن کے اس کے خوف کی دیواریں گرانے کی کوشش کی۔ یہ 3 ماہ کی پریگنینسی، اس کا مطلب دھوکہ بہت پہلے دیا جا چکا تھا۔ شاہزر کا خون کھولنے لگا، اس کی تمام ہمدردی، تمام پیار ایک لمحے میں نفرت کے شعلوں میں بدل گیا۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا جہاں مومنہ اب ہوش میں آ چکی تھی، سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہزر نے ایک لفظ کہے بغیر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ مومنہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لا کے گاڑی میں پٹکا۔ شاہزر میری بات سنیں، شاہزر۔ مومنہ گاڑی میں بری طرح سے رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند گئیں، مگر وہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شاہزر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس نے اسٹیئرنگ پہ اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ مومنہ دہل کے دروازے سے لگ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑا اور سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ مومنہ بیڈ کے ایک کونے میں گر کے سسکنے لگی کہ کون ہے وہ؟ شاہزر کی آواز پورے کمرے میں دھاڑ بن کے گونجی۔ جس کے لیے تم نے مجھے بے وقوف بنایا، جس کے لیے تم نے اس بے گناہی اور خوف کا ڈرامہ رچا رکھا تھا، بولو، ورنہ آج میں وکیل نہیں جج بن کے تمہارا فیصلہ ابھی کر دوں گا۔ مومنہ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، بلک بلک کے رونے لگی، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس کی خاموشی شاہزر کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ مومنہ کی ہمت جواب دے گئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو جکڑ لیا، پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے لائبہ کو پکارنے لگی، لائبہ آپی، لائبہ آپی، مجھے بچا لیں، لائبہ آپی۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت اور بے بسی تھی، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شاہزر جو غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی کہی بات کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہی تھی۔ لائبہ جو نیچے ہی موجود تھی، مومنہ کی دل زور چیخیں سن کے بدحواسی میں اوپر بھاگی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ مومنہ فرش پہ گری سسک رہی تھی اور شاہزر غصے سے تپا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ شاہزر، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لائبہ نے آگے بڑھ کے مومنہ کو نیچے سے اٹھایا، مگر وہ سسک رہی تھی۔ مومنہ کو سینے سے لگا لیا۔ مومنہ کسی چھوٹے بچے کی طرح لائبہ کی گود میں دبک گئی، ہچکیاں لیتے ہوئے یہی کہتی رہی، آپی، انہیں کہیں مجھے نہ ماریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مومنہ خوف کے مارے نیلی پڑ رہی تھی۔ اس نے غصے سے شاہزر کی طرف دیکھا، باہر نکلو یہاں سے شاہزر، ابھی اور اسی وقت، تم دیکھ نہیں رہے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، وہ مر جائے گی، نکلو باہر۔ شاہزر نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، یہ مر جائے گی؟ آپی، جسے آپ بچا رہی ہیں، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، یہ 3 ماہ کی حاملہ ہے، آپ پوچھ رہی ہیں، پوچھیں اسے، اس کی معصومیت کے پیچھے کون سا گناہ چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کے لائبہ کے ہاتھ بھی ایک لمحے کے لیے رکے، مگر اس نے مومنہ کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا جہاں گناہ نہیں بلکہ ایک گہرا صدمہ اور اذیت تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جو نظر آ رہا ہے بلکہ وہ نہیں جو مومنہ کے اندر دفن ہے۔ لائبہ شاہزر کو کھینچتی ہوئی اسٹڈی روم میں لے آئی، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شاہزر کے چہرے پہ ابھی بھی غصے اور صدمے کی لہریں تھیں، مگر لائبہ کی آنکھوں میں موجود کرب نے اسے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ شاہزر، میری بات غور سے سنو، لائبہ نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مومنہ کوئی گنہگار لڑکی نہیں ہے،
وہ میری پیشنٹ رہی ہے۔ چند ماہ پہلے جب اس کا کالج میں نیا نیا داخلہ ہوا تھا، وہاں اس کے درندہ صفت پروفیسر نے اس کی معصومیت کو پامال کیا تھا۔ وہ لڑکی جسے بیوی نہیں بچی کہہ رہے تھے، وہ واقعی ایک بچی ہے جس کا بچپن اور سکون کسی نے نوچ لیا ہے۔ یہ سن کے شاذر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب مومنہ مردوں کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم آواز میں کہا، تم ایک وکیل ہو شاذر، روز عدالتوں میں مظلوموں کے لیے لڑتے ہو۔ آج تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسی مظلوم ہے جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ یتیم ہے، کمزور ہے۔ اس کی دادی نے اسے لاڈوں سے پالا تھا۔ وہ بیچاری تو آج تک یہ بھی بھول نہیں پائی کہ اس کی دادی اسے اس ظلم دنیا میں اکیلا چھوڑ کے جا چکی ہے۔ وہ تو خود کو نہیں سنبھال پا رہی، اس ننھی جان کو کیا سنبھالے گی؟ لائبہ نے شاذر کا ہاتھ پکڑ کے جذباتی لہجے میں پوچھا، مجھ سے وعدہ کرو شاذر، تم اسے سنبھالو گے، اسے مرنے نہیں دو گے؟ خدا کے لیے ایک لمحے کو سوچو، اگر اس کی جگہ میں ہوتی، تمہاری اپنی بہن کے ساتھ یہ سب ہوتا تو کیا تم تب بھی اسے گنہگار کہہ کے دھتکار دیتے؟ شاذر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، نفرت پچھتاوے آنسو بن کے آنکھوں میں تیرنے لگے۔ لائبہ کی بات نے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ جس لڑکی پہ ابھی چیخ رہا تھا، وہ تو صدموں سے کہ اس پہاڑ تلے دبی ہوئی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاذر کے ذہن میں اب صرف انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی گھر میں نہیں رک سکا، گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا جو پولیس میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا۔ لائبہ سے پہلے ہی اس نے کالج کا نام معلوم کر لیا تھا۔ اب اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کالج کے تمام پروفیسرز کی مکمل تفصیلات کا ریکارڈ ان کی موجودہ لوکیشن پر راتوں رات چاہیے۔ پوری رات شاذر نے جاگ کے گزاری، فائلوں اور معلومات کو چھاننے میں، اس درندے کا سراغ لگانے کی کوشش کی جس نے مومنہ کی زندگی اجیرن کی تھی۔ جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو واپسی گھر پہنچا، سیدھا مومنہ کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں اس کی والدہ مومنہ کے پاس بیٹھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مومنہ گہری نیند میں تھی مگر اس کے چہرے پہ اب بھی درد کے آثار تھے۔ شاذر کی ماں نے اسے دیکھتے ہی دھیمی آواز میں کہا، شاذر وہ ابھی سوئی ہے، لائبہ نے اسے نیند کی دوا دی ہے تاکہ اس کے دماغ کو تھوڑا سکون مل سکے۔ بیچاری بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی ہے۔ شاذر نے کچھ نہ کہا، بس ایک گہری نظر اس معصوم چہرے پہ ڈالی جو نیند میں بھی جیسے کسی ڈراونے خواب سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں موجود کاغذات پہ اس پروفیسر کی تفصیلات تھی جو شاذر کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو اب اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچاتا تھا، اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ والدہ کے کمرے سے باہر نکلتے ہی شاذر ایک لمبی تھکن بھری آہ بھری اور وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیا، پانی کی بوندیں اس کے جسم کی تپش کو کم کر رہی تھی مگر دماغ اب بھی وہی ہلچل تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کا غصہ ایک گہرے دکھ اور پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ وہ دبے قدموں بیڈ کے قریب آیا۔ مومنہ نیند کی دوا کے زہری اثر ابھی بھی گہری نیند میں تھی مگر اس کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی، وہ سوتے ہوئے بھی بے چین لگ رہی تھی۔ شاذر نے نہایت نرمی سے کمبل ہٹایا اور بیڈ پہ اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے مومنہ کے نحیف وجود کو اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ مومنہ نے نیند میں ہی کسی تحفظ کا احساس پا کے اپنی پیشانی شاذر کی چوڑے سینے پہ ٹکا دی اور اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شاذر نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی خود قریب کر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی جسے اب تک ایک بوجھ یا دھوکہ سمجھ رہا تھا دراصل ایک ٹوٹی ہوئی روح ہے جسے مرہم کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا دل دماغ اس میں عہد کیا کہ وہ اس کے ماضی کا ہر داغ بھلا کے اپنی محبت سے دھوکہ ڈالے گا اور اس درندے کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ قانون کی کتابیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ اس پرسکون سانسوں کی آواز سنتے ہی وہیں لیٹا رہا جیسے وہ اسے اس کی آواز سنتے ہوئے وہیں لیٹا رہا جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی بھی اسے چھو نہیں سکے گا۔
نیند کی دوا کا اثر جب دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے۔ مومن ایک بوجھل پن کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے میں نیم دراز ہو، لیکن اسے پہلے اپنے گرد مضبوط گرفت کسی کے وجود کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کی تپش۔ اسے یاد آیا کہ رات کیا ہوا تھا۔ شاہزادے کا غصہ، وہ ہسپتال کی باتیں اور پھر اس کا خود کو ختم کرنا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہزادہ! اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی۔ اس کی آواز میں ایسی بے چینی اور کرب تھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان آخری سہارے کو پکارتا ہو۔ اس کا پورا وجود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب اس کا کالج اندھیرے کی راہداری میں کھڑا ہے۔ شاہزادہ، جو ابھی نیم خنودگی میں تھا، اس کی آواز سن کے فوراً سے بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مومنہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی ہے۔ شاہزادہ نے اس کی گرفت مزید مضبوط کی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے بہت دھیمے سے بولا، میں یہاں ہوں مومنہ، کہیں نہیں گیا۔ سکون سے سو جاؤ، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ مومنہ نے تڑپ کے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سسکتے ہوئے بولی، میری بے چینی ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اس کی آواز میں موجود خوف نے شاہزادے کے دل کو پاش پاش کر دیا۔ وہ وکیل جو دوسروں کو مجرم ثابت کرنے میں ماہر، آج خود کو اس معصوم کے سامنے کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ شاہزادے نے جب اس کی لرزتی ہوئی آواز، ٹوٹا ہوا لہجہ سنا تو اس کا دل پشیمانی سے بھر گیا۔ اس نے مومنہ کو مزید خود سے قریب کر لیا، جیسے وہ اسے اپنی روح میں سمو لینا چاہتا ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا مومنہ، میں اپنے بچے کے پاس ہوں، شاہزادے نے نہایت محبت اور ٹھہراؤ سے کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی یقین دہانی تھی جس نے مومنہ کے سسکتے ہوئے وجود کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں مومنہ۔ پھر بھی وہ سسکیاں لے رہی تھی جس پہ شاہزادے نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو اپنے انگوٹھے سے دبایا تاکہ ذہنی بے چینی کم ہو سکے۔ رونا نہیں، بالکل خاموش، چپ۔ شت۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح اسے سہلانے لگا۔ شاہزادے نے جھک کے بہت تقدس اور محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہ لمس پچھلی رات کے غصے کا کفایہ تھا، آنے والے وقت کے لیے اس کا ساتھ دینے کا پختہ عہد بھی۔ مومنہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے گرد موجود یہ حصار کوئی جیل نہیں، بلکہ وہ پناہ گاہ ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ شاہزادے کی آواز کی تھپکی، اس کے سینے کی مستقل دھڑکن نے دھیرے دھیرے مومنہ کی وحشت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ اگلے کچھ روز شاہزادے نے کمالِ صبر سے کام لیا۔ وہ گھر میں ایک شوہر سے زیادہ ایک سائیکالوجسٹ بن گیا۔ وہ گھنٹوں مومنہ کے پاس بیٹھتا، اسے اپنے ہاتھ سے پھل کھلاتا، باتوں ہی باتوں میں بغیر اسے تکلیف پہنچائے اس دن کی کڑیاں ملانے کی کوشش کرتا۔ مومنہ آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ شاہزادے کی بے پناہ محبت اور گھر والوں کی خاص توجہ پہ لائبہ اور ماں کے لاڈ پیار نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں۔ دوسری طرف شاہزادے نے اپنی تمام تر پیشہ ورانہ مہارت اس پروفیسر کا گھیرا تنگ کرنے میں لگا دی تھی۔ اس نے خاموشی سے کالج کے ریکارڈ، پرانے CCTV فوٹیجز اور چند ایسے گواہ ڈھونڈ نکالے تھے جو اس درندے کے سابقہ کرتوتوں سے واقف تھے، مگر ڈر کے مارے چپ تھے۔ ایک شام جب شاہزادہ کام سے واپس آیا تو اس کے چہرے پہ عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے مومنہ کے پاس بیٹھ کے اسے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا کھلایا۔ اس کا ہاتھ تھام کے بولا، مومنہ، اب تمہارے ڈرنے کے دن ختم ہوئے۔ جس اندھیرے نے تمہاری مسکراہٹ چھینی تھی، اب اس سے خود مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ گھر کا ہر فرد اب مومنہ کے گرد ایک ڈھال بن چکا تھا۔ وہ جو کل تک یتیم اور بے سہارا محسوس کرتی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا اس کا ہونے والا بچہ ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولے گا جہاں اسے صرف محبت ملے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مومنہ کی بے چینی ایک دم سے بڑھ گئی۔ وہ بستر پہ کروٹیں بدل رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ شاہزادہ، جو ہمیشہ کی طرح اس کی ذرا سے لمس پہ بیدار ہو جاتا تھا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مومنہ، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاہزادہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ مومنہ نے شاہزادہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت بھری ہوئی تھی۔ شاہزادہ، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اندر کچھ حرکت کر رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہزادہ کے لبوں پہ ایک بہت ہی نرم اور دلگیر مسکراہٹ آئی۔ اس نے مومنہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مومنہ ڈرو مت، یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، اندر ہمارا ننھا سا بیبی ہے نا، یہ اس کی چھوٹی سی حرکت ہے۔ مومنہ نے فوراً ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔
جیسے اسے کسی نے ڈس لیا ہو۔ اس کے چہرے پہ نفرت اور کرب کی لہر توڑ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ اس کا ہے نا شاثر، یہ اس درندے کا ہے جس نے مجھے اتنی تکلیف دی، جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اسے اپنے اندر محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سسک سسک کے رونے لگی۔ شاہزادے نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور بہت مضبوطی سے مگر پیار سے اپنے قریب کیا۔ مومنہ، میری بات سنو، غور سے سنو۔ یہ اس کا نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے۔ یہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، تمہارے خون سے اس کی زندگی مل رہی ہے۔ جو تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا ہوا، اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور؟ یہ تو ایک نئی زندگی، نئی امید ہے۔ اس نے مومنہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، دھیمی آواز میں بولا، اسے اس درندے سے منسوب کر کے خود کو مزید اذیت مت دو۔ یہ وہ پھول ہے جو ہماری زندگی کے کانٹوں کو ختم کر دے گا۔ یہ تمہارا ہے مومنہ، صرف تمہارا۔ مومنہ کی سسکیاں تھمنے لگیں۔ شاہزادے کے لہجے کے یقین نے اس کے زخمی دل پہ ایک مرہم سا رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اس ننھی سی زندگی کو قبول کرنے کی ایک مبہم سی کوشش کی۔ شاہزادے نے مومنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت سنجیدہ اور پر اعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ مومنہ، میری بہادر لڑکی، دیکھو میں نے تمہارے مجرم کے خلاف ثبوت اکٹھا کر لیا ہے۔ کالج کی CCTV فوٹیج، پرانے ریکارڈز، گواہ سب میرے پاس ہیں۔ میں اسے ایسی سزا دلواؤں گا کہ وہ اپنی زندگی کی دعا مانگے گا، لیکن اس جنگ میں تمہاری ضرورت ہے۔ مومنہ سہم کے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دہشت لہرانے لگی۔ نہیں شاہزادے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ شاہزادے نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، بہت پیار سے مسکرایا۔ وہ بزدل ہے مومنہ، طاقتور نہیں۔ طاقتور تم ہو جس نے اتنے بڑے صدمے کو برداشت کیا۔ تمہیں عدالت میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا ہوگا تم اب وہ کمزور لڑکی نہیں۔ اگر تم آج خاموش رہی تو وہ درندہ کسی اور کی معصوم زندگی برباد کر دے گا۔ کیا تم چاہتی ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو؟ مومنہ پہلے تو بری طرح روئی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے جاتے ہی مر جائے گی، لیکن شاہزادے نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا، تم اکیلی نہیں ہوگی، میں وہاں تمہارا وکیل بن کر نہیں، تمہارا شوہر، تمہارا محافظ بن کے تمہارے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ میں اسے اس کے انجام تک پہنچتے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں یہ خوف ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ شاہزادے کی باتوں اور لہجے نے مومنہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اسے محسوس ہوا جب تک شاہزادے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور ایک گہرا سانس لے کے شاہزادے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے شاہزادے، میں گواہی دوں گی، میں اس کا سامنا کروں گی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ شاہزادے کے چہرے پہ فخر کی چمک آ گئی۔ اس نے دوبارہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اب اس کی زندگی کا نیا اور روشن باب شروع ہونے والا ہے۔ عدالت کا کمرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، لیکن مومنہ کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے برابر شاہزادہ کھڑا تھا جس نے پوری مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جب اس درندہ صفت پروفیسر کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کے کٹہرے میں لایا گیا، ایک لمحے کے لیے مومنہ کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام ہولناک مناظر گھوم گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، مگر شاہزادہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سرگوشی کی، ڈرنا نہیں مومنہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج اسے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ شاہزادہ نے ایک وکیل کے طور پہ ایسے ناقابل تردید ثبوت اور CCTV فوٹیجز پیش کی کہ کٹہرے میں کھڑا شخص اپنی نظر تک نہ اٹھا سکا۔ جب جج نے اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا تو وہ شخص تھاڑے مار کے رونے لگا۔ اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرے گناہوں کی سزا قدرت نے پہلے مجھے دے دی۔ جس طرح میں دوسرے کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتا تھا، میری اپنی جوان بیٹی اسی کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو میں دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں عبرت کی نشانی بن چکا ہوں۔ جج نے اسے تاحیات قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت وہ شخص کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا جس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو چکی تھی۔ عدالت سے باہر قدم رکھتے آسمان سے بوندیں برسنے لگی، فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچ بس گئی۔ مومنہ نے پہلی بار ایک آزاد انسان کی طرح لمبا سانس لیا۔ اس نے شاہزادہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے شاہزادہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لب رکھ دیے، روتے ہوئے بولی، شکریہ شاہزادہ، مجھے واپس زندگی دینے کے لیے۔
شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید مر چکی ہوتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت اور عزت دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاہزاد نے جذباتی ہو کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مومنہ، میں ڈر گیا تھا جب میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سنا۔ مجھے احساس ہوا میری بہن ہے، کل کو میری بیٹی ہو۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ میری وجہ سے اگر تمہارا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو میری زندگی ہو، یہ بچہ بھی میرا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ جب نرس نے وہ ننھی سی جان شاہزادے کے ہاتھوں میں دی تو اس نے اتنی ہی محبت اور اتفاق سے سینے سے لگایا جیسے اس کا اپنا خون ہو۔ اس بچی کو وہ تمام حقوق پیار دیا جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ مومنہ نے جب باپ اور بیٹی کا یہ خوبصورت رشتہ دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ ان کی زندگی میں خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف سکون اور محبت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مکافاتی عمل اٹل حقیقت ہے۔ انسان جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہی اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ عصمت دری اور زیادتی جیسے گھناؤنے جرم والی کبھی قدرت کی لاٹھی سے نہیں بچ سکتے۔ ساتھ ہی یہ کہانی یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ایک مضبوط ہمدرد جیون ساتھی کسی بھی ٹوٹے ہوئے انسان کی زندگی دوبارہ رنگ بھر سکتا ہے، بشرطیہ وہ اسے ملامت کرنے کے بجائے محبت اور تحفظ فراہم کرے۔